کہ اسود نامی شخص جو کہ حبشی نیاد تھا، رنگ اس کا کالا تھا، ہونٹ اس کے موٹے تھے، اور کوئی اس کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ جب اسلام کا نور چمکا تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا تجھے وہی ملے گا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے۔ جو حقوق ان کے ہیں وہی حقوق تیرے ہوں گے، اور جو فرائض ان کے ہیں وہی فرائض تیرے ہوں گے۔ جس صف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی صف میں تو کھڑا ہوگا، تو کوئی تیرے اور ان کے درمیان ایسا امتیاز نہیں ہوگا۔ تو پہلے آ کے پہلی صف میں کھڑا ہو گیا تو کوئی آ کے تجھے پچھلی صف میں کھڑا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا مجھے تو لوگ پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو کہا کہ اسلام تجھے عزت دے گا۔ تو اس نے کہا پھر دیر نہ کیجئے، مجھے اسلام میں داخل کر لیا۔ اچھا، اس کو اسلام میں داخل کر لیا گیا تو اس نے کہا جی میرے پاس ایک یہودی کی بکریاں ہیں اور وہ میں چرانے کے لیے آیا ہوں، تو اب ان کا کیا کروں؟ تو فرمایا کہ جاؤ تم اس کے قلعے کے قریب چلے جاؤ اور آخری بکری جب تم اندر ہانک دو گے تو پھر تم بری و ذمہ ہو جاؤ گے۔ وہ گئے اور جا کے آخری بکری کو ہانکا اور پھر دوڑ کے واپس آ گئے۔ گمسان کی جنگ لگی ہوئی تھی اور شہید ہو گئے۔ اور جب ان کی لاش اٹھائی گئی تو فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی حج کیا، نہ کوئی صدقہ کیا، بس ایسے ہی آیا، اسلام میں داخل ہوا اور جنت میں چلا گیا۔ شب بر میں پیدا بھی ہوا، عاشق بھی ہوا، جوان بھی ہوا، مر بھی گیا۔ تو اقبال نے اس واقعہ کو نظم کیا، اسود از توحید احمر می شود۔ اسود، انہیں اسود رائی کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، توحید کے فیضان سے احمر ہو جاتا ہے۔ اور خیش فاروق و ابو ذر می شود، فاروق اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے ہیں۔ تو اسلام میں قومیت کی اساس نہ وطن کی مٹی ہے، نہ دولت کی قلت و کثرت ہے، نہ قومیت کی اساس رنگ و نسب ہے، قومیت کی اساس نہ زبان ہے، بلکہ قومیت کی بنیاد جو ہے وہ دین ہے۔